محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناموس رسالت کی خاطر جان کو خطرے میں ڈالا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ یہ بیان پورا سنیں مفتی سلمان نظری صاحب کا۔ ابو بکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا؟ پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا۔ میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابو بکر کو۔ ہاں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا۔ وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں، وہ اذیت دینے والا نہیں تھا۔ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابو بکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا، اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحابہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے، اور یہاں نماز گئی، وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر۔ لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا قضا کر لینا، آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا۔ حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے۔ ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟ ہاں، کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائے۔ دو واقعات توجہ چاہتا ہوں۔ ایک، حضرت ابو بکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے، حرکت نہیں کیا۔ دوسرے، حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے۔ یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے۔ جان بچانا کیا ہے؟ فرض۔ ارے میاں، جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی۔ یہ حفظ جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض۔ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے۔ ایک، جان کی حفاظت فرض تھی لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابو بکر نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے۔ اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ بیچ والی نماز پانچوں نمازوں میں سب سے افضل ہے، اور دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو۔ اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، ہاں کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس۔ کسی کا کچھ گھٹا
उधर जान की बाजी सिद्दीक ने लगाई, लेकिन मेरे आका ने वो भी वापस किया, लुआब लगाया और उनको जान लौटा दी। और इधर नमाज कज़ा हुई थी, सूरज पलटा करके नमाज भी दे दिया। किसी का बाकी नहीं है, नामूस से रिसालत के लिए जो खड़ा हुआ पूरा प्लस में मिल जाएगा। हाँ, तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। हाँ, ये दोनों सहाबा ने क्या किया, जो बशर को करना चाहिए था वो कर दिया। अब जो ये पूरे दो वाकयात का खुलासा क्या निकला, एक ने जान बचाना फर्ज था, वो फर्ज भी छोड़ दिया, और दूसरे ने नमाज असर, ये भी फर्ज थी, फर्ज है कि नहीं, ये भी फर्ज छोड़ दिया। इधर भी फर्ज छूटा है, उधर भी फर्ज छूट रहा है, दोनों फर्ज छूटे। आला हजरत फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। साबित हुआ कि जुमला फराइज, फर्ज की जमा क्या है, फराइज। फुरू का मतलब हुआ ब्रांच, असल एक होता है असल और फिर फरा। आला हज़रत फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जिसका आम लफ्जों में अगर बताया जाए तो यूं है कि सारे फर्ज जितने भी हैं सबका मकाम बाद में है, इताअत मुस्तफा वाला फर्ज पहले नंबर पर है। हाँ, वो अगर हुजूर पाक की जात हो ना, ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। यहीं से बात निकलती है कि अगर हुजूर की जात का जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया वो छोड़ करके दूसरे फराइज में लगे रहे तो कोई फर्ज नहीं कबूल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें। जहाँ जहाँ मुसलमान भाई परेशान हाल है, सबकी तू परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार है सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार है सबको तू कर्ज से बरी फरमा। मुफ्ती सलमान नदरी साहब को वाइज़त रिहाई अता फरमा। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह जो भी परेशान हाल है सबकी तू परेशानियों को दूर फरमा। सबकी दिलों की नेक और जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। मेरी दुआओं को आका के सदक़े में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।